السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کی حال چال، امید ہے سب خیریت نال ہوں گے۔ ایک دوست نے جو امریکہ میں مقیم ہے اور پاکستانی ہے کراچی سے، اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر صاحب سے ایک سوال کیا ہے کہ میں امریکہ میں جب مقیم تھا تو وہاں پر میں نے کچھ لوگوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، اور میں شاید رستے سے ہٹ رہا تھا یا پٹک رہا تھا، جو بھی ان کا وہ ویڈیو میں سنے کہ لگتا ہے کہ ایسی انہوں نے کہا ہے۔ اور میں نے دوبارہ ریسرچ قرآن مجید کی اور حدیث وغیرہ کی، تو مجھے سمجھ آیا اور ان کو بھی میں نے سمجھایا، اور وہ مان بھی گئے کہ مذہب جو ہے وہ صرف اسلام ہے، دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں ہے، اور سچا مذہب اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کے دل میں کچھ ہے، وہ کہہ رہے تھے ایک بندہ جو مقرر ہے انہوں نے بتایا ہے، میں نے اس کی تقریر وغیرہ سنی، لیکچر سنا، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے لغوی معنی پر عمل کیا جائے، جبکہ تفسیر اور تشریح میں اس کا معنی جو لفظ بدل جاتا ہے۔ چلو مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام آصف ہے، میں رینیوبل انرجی انجینئر ہوں۔ بائی بورن میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ بائی ریسرچ بھی میں مسلمان ہوں۔ کچھ ویکنیسز آئی تھی کچھ سالوں پہلے، مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا یو کے اندر، اور وہاں پہ میں اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کر کے گیا تھا، کیونکہ اگر میں یو کے میں پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کرسچن ہوتا۔ تو یو کے گیا اور وہاں پر کرسچنس پہ بھی ملا اور ڈفرینٹ ریلیجن لوگوں سے بھی ملا، اور ناٹنگھم اسلام انفارمیشن پوائنٹ کے تھرو میں نے دعوت بھی دی، ان سے ملا، اور جس طرح سے ڈیبیٹس ہوئیں، آپ کی بکس ہیں، احمد دیدات کی بکس ہیں، انہوں نے بہت ہیلپ فل کی، اور جب کرسچنز اور ڈفرینٹ تھے وہ بے بس رہ گئے، تو مجھے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ اسلام اور قرآن کے علاوہ اور کوئی مذہب حق نہیں ہے، یہی صرف حق ہے تا قیامت تک، کیونکہ ان کی بے بسی دیکھی میں نہیں دیکھی وہیں پر۔ لیکن کچھ سالوں پہلے سر ایک شخص ہے، وہ بھی آئی پی سی سی احمد دیدات کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ابھی کلیم کیا ہے، آپ چاہیں تو میں اس کا نام بھی لے سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کی جو لٹرل میننگز ہیں جو عربک ہیں، عربک میں آپ جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کی جو لغت ہے اس سے ہی آپ کو قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ جو تفسیر دیکھتے ہیں یا پھر کچھ حدیث ہیں، اس سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل جاتی ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پوری کی فاؤنڈیشن ہی جو ہے اس نے ڈسٹرب کر دی ہے، کہ جیسے اس نے کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے بلکہ وہ پیلسٹائن میں ہے۔ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہ قرآن جو ہے وہ صرف قرآن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کی جو ہے ذمہ داری لی ہے، باقی تو مین میڈ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ساری جو اس کا کلیم ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو کلیئر کریں، اس انڈرسٹینڈنگ کو، کہ قرآن کو صرف اسی ٹرانسلیشن سے ہی سمجھا سکتا، کیونکہ اس کو قرآن نے وہ اللہ نے اس کی وہ لی ہوئی ہے۔ تو اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سمجھ گیا بھائی، کب سے کھڑے ہوئے سمجھ گیا آپ سر، میں سمجھدار ہوں میں، اور کس کے بارے میں بات کرتے ہو بھی جانتا ہوں میں۔ جزاک اللہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں جو دیدہ صاحب کا شاگرد کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لغوی معنی ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے سمجھا جا، حدیث سے نہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اوبے کرو اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ کیسے اوبے کریں گے؟ اللہ کے رسول ابھی زندہ ہے، ان کی ٹیچنگ زندہ ہے، جی انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنت فردوس میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو کس سے پوچھیں گے آج کی تاریخ میں؟ یہ اللہ کا تو کلام ہے نا، جی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسنجر، کس سے پوچھیں گے؟ کدھر ہے؟ حدیث پوچھو ان سے، سمپل ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کا بیسٹ کامنٹری قرآن خود ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث، دو چیز، قرآن خود اور اللہ کے رسول کی، یہ بیسک ہے۔ بیسٹ از قرآن اٹ سیلف، کئی جگہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، دو کامنٹری، اٹ از کالڈ اٹ سیلف۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کی حدیث، اس کے بعد اینسلری اور
ہو سکتا ہے سائنس, ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی, بعد میں آئیں گے. دو بنیادیں اپنے شریعہ کی, قرآن اور حدیث. اور پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7, 2 جگہ لکھا ہے. اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. یعنی قرآن میں سارے پرابلم کا. ایک جن نے پوچھا کھانا کیسا پکانا لکھا ہے, میں بولا ہاں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کوک سے پوچھو نا, کوک ایکسپرٹ ہے نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وہ باورچی سے پوچھو بتائیں کیسا کھانا بن گیا ہے. تو قرآن ٹیلی گرافک بک ہے, تو باورچی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اگر آپ کھانا پکانا جانتے, برابر نا. جی. تو قرآن کے اندر گائیڈ لائنز دیے گئے. بیسٹ از قرآن اٹ سیلف. نمبر 2 صحیح حدیث. اینسلری بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے, آپ سائنس کا پوچھ رہے. اگر آپ لغا سے کچھ ملتا ہے آپ کو, تو ایک ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر تھرو قرآن, نمبر 1. ایک قرآن کی تفسیر تھرو حدیث, نمبر 2 قرآن کی تفسیر تھرو لغا بھی ہے. اگر آپ کو کچھ لغوی معنی ملتی ہے اور اگر وہ دوسرے کوئی قرآن کے آیت سے نہیں ٹکراتی ہے اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی, تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سمجھے نا. کیونکہ کئی بار ایک عربی لفظ کے 3 معنی 4 معنی ہوتے ہیں. تو پہلے آپ کو تحقیق کرنے پڑے گا اس کے بارے میں قرآن میں اور کہاں لکھا گیا ہے. مل گیا, حدیث سے مل گیا. پھر لغا دیکھو, اچھا یہ قرآن میں 4 معنی ہے, یہ 2 قرآن سے ملتے حدیث سے ملتے, باقی 2 نہیں ملتے, باقی 2 کو نکال دو. آپ سمجھے جی. لیکن اگر نہیں ٹکراتی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر قرآن اور صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے, اگر آرڈر رہتا ہے, دیر از آرڈر. نمبر 1 از قرآن, پھر حدیث ہے, پھر بعد میں اپنا لاجک ہے. لاجک اوپر نہیں آتا ہے, لاجک نیچے, عرف ہے, کسٹمز ہے. تو فقہ کے اندر اصول ہے, کہ اصول کے ڈفرنس ہونے کی وجہ سے تھوڑا اختلاف ہے, اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں. لیکن لغا کا امپورٹنس ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, ٹاپ پہ نہیں ہے, نیچے. آپ سمجھے نا. اگر حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کے معنی یہ ہے, تو حدیث ہے فائنل, پر صحیح حدیث ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی, پہلے 2 آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور اقرا کی سورہ نمبر 96 ورس 1 and 2 پڑھو. اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ایک خون کے لوتڑے سے, لیچ. ابھی سائنس آج کہتی ہے خون کے لوتڑے سے تو انسان بنا ہی نہیں. اس کا مطلب قرآن میں غلطی ہے, نعوذ باللہ. برابر نا. اور بہت سے لوگ اعتراض دیتے آپ کے پہلی 2 آیت میں ہی غلطی ہے, کیونکہ پہلے لوگ سمجھتے تھے, گریک لوگ, کہ انسان خون کے لوتھڑے سے بنا ہے. ابھی آپ جب تحقیق کر رہی ہیں تو علاقہ کے معنی 3 ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ, لوچ جیسا, لیچ لائک سبسٹنس, اینڈ سم تھنگ وچ کلنگس. 3 معنی ہوتے ہیں. خون کا لوتھڑا, لیچ لائک سبسٹنس. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ لونچ. لیچ کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ جوک. جوک, جوک, جوک. اور تیسرا ہے سم تھنگ وچ کلنگ, جو لٹکتا ہے. تو کیت مور کے پاس جب گئے تھے اور یہ تینوں معنی دکھائے, کیت مور ایک کرسچن تھا, 1991 میں 1922 میں گئے تھے ان کے پاس. وہ دنیا کا بیسٹ ایمبریولوجسٹ تھا. لکھے کہ ترجمہ ہماری سائنس کو پتہ ہی نہیں کہ ایمبریو مطلب جب بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریو. ہماری سائنس تو کہتی نہیں کہ وہ جونک کے جیسا لگتا ہے. وہ مائکروسکوپ میں گیا, شوق ہو گیا, ارے ہاں صحیح ہے بھائی, جوک لگتا ہے. تو اس میں معنی کون سی ہے ابھی؟ علاقہ کی کیا معنی ہے؟ جوک. سمجھ گئے؟ بعد میں اس سے پوچھے باقی کے بارے میں کیا ہے. نہیں بھائی, بچہ لٹکتا بھی ہے تو دونوں صحیح ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, ووم میں رہتا ہے, تو بچہ لٹکتا ہے تھرو دا امبولیکل کارڈ. امبولیکل کارڈ کے تھرو لٹکتا ہے. برابر, دونوں صحیح ہے. اور ریسرچ کرے پتا چلا کہ دکھنے کے اندر بچہ شروع میں خون کا لوتھڑا دکھتا ہے, تو وہ بھی صحیح ہے.
खून के लोतड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोतड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, अलका के मानी खून का लोतड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकरा रहा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये नोच के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोतड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोतड़े से बनता नहीं, खून के लोतड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान की दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे है। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल। जी, तो आप सब ने सुना कि डॉक्टर साहब ने बड़ा ही अच्छे तरीके से इंजीनियर को गाइड किया और हम सब लोगों को गाइड किया कि उन्होंने जो कहा था कि लग़वी माने पे जाना चाहिए, तशरीह और तफसीर पे नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने हदीस के हवाले से भी और किताबों के हवाले से भी और कुरान मजीद के हवाले से भी बड़ी अच्छी तरह समझा रही है कि किस तरह अमल करना चाहिए और कहाँ कहाँ से एक लफ्ज़ के माने देखकर एक आयत या एक हदीस पर अमल करना चाहिए। और कोई भी हदीस जो है वो वैसे ही नहीं होती, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। और हमेशा हदीस जो है हुज़ूर पाक ने जो मुँह से अल्फाज बोले हैं वो बिल्कुल सच्चे होते हैं। और कुरान मजीद के तो क्या बात है, और सबको समझ ये आ गई होगी। और मिर्ज़ा जो इंजीनियर साहब है उसका भी उम्मीद है कि दीन और पुख्ता हो गया होगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। अल्लाह हाफिज़।